حضرت سید مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے بہت ہی روحانی شخصیت کے مالک تھے، کیونکہ جلالی تھے۔ بڑے غصے میں بھی آ گئے، ایک چھوڑ کے تین چار گاڑیاں بھی دے دیں، مطلب ایک کوئی بندہ ان کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ انڈیا گئے تھے اجمیر شریف زیارات کے لیے، تو وہ آپ بغیر پاسپورٹ کے کچھ آپ نے دنیا میں 2.5 قلندر ہیں اور ایک قلندر وہاں پہ، وہ علی قلندر وہاں پہ ہیں پانی پت میں۔ تو میں نے کہا یار ہمیں تو مرشد کے لیے انہیں چیزوں کی ناچنا بھی پڑے تو ظاہر ہم ناچیں گے۔ ہاں یہ تو بڑی معمولی بات ہے کہ آپ تو بس انہوں نے ایسی گاڑی ہماری کھڑی نہیں، بس وہ ڈنڈا اوپر کیا اور ایسے ہی ہمیں کہا جاؤ چلے جاؤ۔ تو بس ہماری تلاشی وہاں پہ نہیں، وہی اصل چیز تھی کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بس خاموشی سے تم بس میرے پیچھے آؤ۔ لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہم سے پوچھتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سکھوں کا ایک گردوارا بنا ہوا ہے نا، بول تو بس وہ کنڈی اس نے اتاری، اور جب وہ دروازہ کھلا اندر سے تو یقین کریں خیال صاحب کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، تو وہ بغیر ویزے کے امریکہ پہنچ گیا۔ میری تو جو دنیا تھی وہی انہوں نے بدل دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال، اور میں علی اویس خیال عرض خیال کی سیریز کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں پشاور کی ایک معروف روحانی شخصیت، پشاور کی ایک بزرگ شخصیت، پشاور کی ایک نامور شخصیت جناب پیر سید مستان شاہ جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے کے پاس موجود ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت ان کے ایک دیرینہ خادم، ان کے مرید خاص جناب ضیاء الحق سرحدی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین، آج ہم محترم ضیاء الحق سرحدی صاحب سے ان کے پیر طریقت جناب سید مستان شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جناب ضیاء الحق سرحدی صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں، بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور پھر ایسی جگہ پہ لے آئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے اس سے بہتر انتخاب اور موزوں جگہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ تو آپ چونکہ سرکار کے کافی قریب رہے ہیں، اور آپ کی میں اس وقت روحانی کیفیات کا بھی اندازہ کر سکتا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور شاید آپ سے بات تو نہ ہو پائے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے پیر، اپنے مرشد جناب سید مستان شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویسے میں نہایت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، اور میرے پہ اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، اور خاص کر میرے پیر و مرشد حضرت سید مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ حق بابا سرکار کی نظر عنایت ہے کہ انہی کی وجہ سے میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے ان کی دعاؤں کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری رہے گا۔ حضرت سید مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے بہت ہی روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے آباء و اجداد صدیوں سے اسی علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے والد گرامی حضرت قاسم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آگے ان کے والد گرامی حضرت پیر عبد الرحمن شاہ بابا، جو کہ میرے مرشد سید مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر بھی تھے اور ان کے مرشد بھی تھے۔ ان کی بھی مزارات جو ہیں اسی حیاتے کے اندر ہیں، اور مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ میں 1964-65 سے ان کے پاس آتا تھا، تو اس وقت یہ جو راستے ہیں اب تو بڑے سڑکیں پکی ہو گئی ہیں، تو اس زمانے میں یہ تمام کچے راستے تھے، کیونکہ گاؤں کا ماحول تھا۔ اکثر بارشوں میں مجھے یاد ہے کہ میں یہاں ان کے گاؤں سائیکلوں پہ بھی آیا، ٹانگوں پہ بھی آیا، پھر میرے ایک دوست کی گاڑی تھی، اسکوٹر پہ میں آتا رہا کتنا عرصہ تک۔ پھر ایک دفعہ کافی بارش تھی تو میرے ایک دوست کی فیٹ گاڑی تھی، تو میں ان سے وہ گاڑی لے کر آیا تھا،
تو اتفاق سے راستے میں وہ گاڑی چونکہ اتنا کیچڑ تھا کہ وہ گاڑی اس میں پھنس گئی اور نہ وہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے، چونکہ گاڑی جب میں گیئر میں ڈالتا تھا تو سلپنگ اتنی تھی کہ گاڑی کبھی ادھر ہو جاتی تھی کبھی، لیکن بڑی مشکل۔ تو جب میں پھر پیدل وہاں گاؤں پہنچا تو پیر صاحب کو میں نے پھر بتایا تو وہ کیونکہ جلالی تھے بڑے غصے میں بھی آ گئے کہ تم پرائی گاڑی لے کر کیوں آئے ہو، لیکن بہرحال وہ پھر گاڑی بھی انہوں نے کسی طریقے سے 1-2 دن یہیں پہ ان کے گاؤں میں کھڑی رہی۔ جس وقت پھر وہ بارش تھم گئی پھر اس کے بعد یہ کیچڑ جو تھا خشک ہوا تو پھر وہ گاڑی ہم پھر واپس لے گئے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھی اپنا کرم کیا، ان کی نظر عنایت تھی اور ان کی دعائیں تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چھوڑ کے 3-3 4-4 گاڑیاں بھی دے دیں۔ تو پھر میں گاڑیوں پہ بھی آتا رہا۔ پجارو گاڑی ایک تھی میرے پاس، وہ بھی میں نے پیر صاحب کی ڈیوٹی کے لیے لی تھی کہ میرے مرشد جو ہیں اس گاڑی میں گھومیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی۔ اچھا سرحدی صاحب، آپ کی یہ نسبت ان سے کس طریقے سے قائم ہوئی؟ جی دیکھیں، یہ اس طرح تھا کہ میرے کلاس فیلو بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے جس وقت میں طالب علم تھا، ان کا نام برکت الہی تھا، اچھا، اور وہ حاجی نور الہی مرحوم جو کہ پشاور کے اور ہمارے علاقے کے نامی گرامی کاروباری بندے تھے۔ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا بڑا نام تھا حافظ عبد الکریم صاحب۔ ویسے تو یہ 5 بھائی تھے، سب سے بڑا جو تھا حاجی نور محمد، وہ چیمبر کے 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ پھر اس سے چھوٹا جو تھا یہ برکت تھا، پھر قدرت الہی، منظور الہی، منصور الہی، یہ تمام ہمارے ساتھ ہی تھے۔ تو یہ جو ان کے دادا پیر تھے پیر عبد الرحمن شاہ، ان کا تعلق جو تھا ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور ان کا ایک تایا تھا عبد الرحمن صاحب، اسے صاحب کے نام سے پکارتے تھے لوگ، تو وہ ان کے جو دادا پیر تھے وہ ان کے مرید تھے۔ اچھا، تو اسی نسبت سے پھر ان کے والد پیر قاسم شاہ بھی اس زمانے میں تو گاڑیاں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، موٹر کاریں، تو اپنے ٹانگے میں وہ وہاں پہ آتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے برکت کے ساتھ میں ادھر آتا تھا تو دیکھتے تھے ان کو، تو بس وہ ظاہر ایک بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کے جو والد صاحب تھے پیر قاسم شاہ، وہ بھی بڑے روحانی ماشاءاللہ تھے، اور یہ جو مستان شاہ سرکار تھے یہ تو زیادہ اس وقت اپنے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابتدائی مطلب اس دور میں بھی تھی، اور ان کی منزل کی حالت بھی تھی، مطلب کوئی بندہ ان کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ دورانی بابا عبید اللہ دورانی صاحب، عبید اللہ دورانی جی صاحب، جی، ان کے ہاں کوئی محفل تھی، محفل سما کا پروگرام بھی تھا، تو وہاں ہمارے بابا سرکار نے بھی آنا تھا، تو مجھے کسی نے دعوت بھی دی تھی۔ تو پہلی دفعہ میں نے جب محفل سما ہوئی تو میں نے اپنے مرشد کو وہاں پہ دیکھا، تو اس وقت میرا اپنے مرشد کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ نزدیک سے کوئی بس صرف دعا سلام کی حد تک تھا۔ تو میں نے ان کی جب وہاں پہ حالت دیکھی اور پھر محفل سما ہوئی اور ان پہ وجد طاری ہوا، تو وہ چونکہ میرا بھی بچپن تھا، ابھی میری داڑھی بھی اس وقت نہیں آئی ہوئی تھی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 64 کی 65 کی، تو پر اسی طرح پھر آہستہ 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 میرا ان سے تعلق بھی بنا ماشاءاللہ۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے پیر عالم شاہ، لیکن بابو جان کے نام سے وہ مشہور تھے، ان کا بھی مزار یہیں پہ ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں، جو میرے مستان سرکار تھے ان کے 3 بیٹے تھے، ایک تو شروع میں ہی مٹھو سرکار تھے، ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، باقی سجاد بادشاہ ہیں اور عنایت بادشاہ جو ہیں وہ یہیں پہ، اور ان کی جو گدی سنبھالی ہوئی ہے اس وقت وہ عنایت بادشاہ نے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے۔ اچھا سرحدی صاحب، آپ جب انڈیا گئے تھے اجمیر شریف زیارات کے لیے، تو وہ آپ بغیر پاسپورٹ کے کچھ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، تھوڑا سا جی وہ اس طرح تھا بغیر پاسپورٹ کے، وہ ہمارے اس طرح تھے کہ میں جب انڈیا گیا تھا تو اس وقت جو حالات تھے بڑے کشیدہ تھے، اور میرے پاس صرف دلی کا ویزا تھا، باقی جگہوں کا نہیں تھا وہاں میں۔ تو میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا
اتفاق سے وہی برکت الہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں قدرت الہی، ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، وہ بھی بابا جی کے مرید تھے، میں ان کے ساتھ چلا گیا تو لیکن اس وقت حالات بڑے کشیدہ تھے، تو ہم جب دلی گئے تو چونکہ بابا جی کی میں اجازت سے گیا تھا، انہوں نے پھر مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور خاص کر انہوں نے اجمیر شریف کا اور پانی پت کا، کیونکہ پانی پت میں بھی ہمارے سلسلے کے شمس الدین ترک پانی پت وہ ہیں، اور دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، اور ایک قلندر وہاں پہ وہ علی قلندر وہاں پہ ہیں پانی پت میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہی وہاں پہ بھی کوشش کرنا، لیکن میرے پاس وہاں کا ویزا نہیں تھا، اپنا اجمیر شریف کا بھی نہیں تھا، اور پانی پت کا بھی نہیں تھا، تو پھر یہ ہوا کہ چونکہ ان کے تو بڑے تعلق تھے وہاں پہ، تو ہم منڈی میں گھوم رہے تھے، ڈرائی فروٹ کی منڈی میں، تو وہاں پہ ایک سکھ تھا اور ایک ہندو، ان کو، اور جو سکھ تھا سرنی سنگھ، اس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ پہلے تو کافی یہ سکھ وغیرہ افغانستان کے ساتھ بھی ان کا کام تھا، اور میرا بھی کام امپورٹ ایکسپورٹ کا، ویسے کلیننگ ایجنٹ، ان لوگوں کو میں بھی جانتا تھا، تو سرنی کے ساتھ میری بھی گپ تھی، تو ہم گئے، تو پھر میں نے سرنی کو کہا کہ میں نے کہ یار میں نے اس طرح جانا ہے، پانی پت جانا ہے، تو ہمارے پاس تو ویزا بھی نہیں ہے، تو اس دن ہفتے کا دن تھا، تو اس نے مجھے کہا، سرنی سنگھ نے، اس کے ساتھ شام لال بھی ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اس کا ساتھی تھا، تو اس نے کہ یار ڈونٹ وری، مجھے کہتا ہے انگریزی میں، آپ اس طرح کریں کہ بس کل اتوار کا دن بھی ہے، تو آپ ایک سفاری سوٹ پہن لیں گے اور یہاں پہ ایک تل لگا لیں گے نا، اچھا تلک لگا، ہاں تلک لگائے، تو میں نے کہا یار ہمیں تو مرشد کے لیے انہیں چیزوں کی ناچنا بھی پڑے، تو ظاہر ہم ناچیں بھی، ہاں یہ تو بڑی معمولی بات ہے کہ آپ نے کہا یہاں پہ تلک لگا لینا، تو بس دوسرے دن میں اور قدرت الہی ہوٹل سے نکلے، بلکہ ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں سے یہ ہمارے پیچھے آ گئے تھے، تو بس پیچھے ہم 2 بندے پیچھے بیٹھ گئے، اور یہ 2 ایک ہندو تھا اور ایک سکھ تھا، اس نے پٹخا وٹخا مارا ہوا تھا، وہ کے بیٹھ گیا ٹائم، تو بس اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی راستے میں اگر کوئی گاڑی کہیں بھی کھڑی آپ نے بات نہیں کرنی، ہم خود ان کو جواب دیں، آپ بس خاموشی سے بیٹھیں گے، تو جب وہ صبح وہاں دلی سے ہم روانہ ہوئے، تو میں 1.5-2 گھنٹے کا مسافت تھی، تو ہماری ذریعے وہی سڑکیں بھی وہی حال ہے جس طرح پاکستان کا، یہاں سڑک چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں، اور وہی وہ ڈنڈے والا آگے وہ گیٹ سا بنایا ہوا تھا، وہاں پہ اتفاق سے جب ان کی سرا شروع ہوتی ہے پانی پت کی، تو وہاں پہ بس پولیس والے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے، اور ہم سے آگے اتفاق سے ایک بس کھڑی تھی جس کی تلاشی کے لیے وہ تمام اس میں ہم دیکھ رہے تھے پیچھے سے، وہ اس میں گھس گئے، جب ہم آئے تو سکھوں کو انہوں نے جب دیکھا، سکھ کو دیکھا، تو بس انہوں نے ایسی گاڑی ہماری کھڑی نہیں کی، بس وہ ڈنڈا اوپر کیا اور ایسے ہی ہمیں کہا جاؤ چلے جاؤ، تو بس ہماری تلاشی وہاں پہ نہیں، وہی اصل چیز تھی، تو بس وہاں بس بابا جی سرکار کی بھی نظر تھی، ہم وہاں چلے پہنچ گئے، وہاں گئے تو سب سے پہلے ہم پھر وہاں ابو علی قلندر کے مزار پہ گئے پانی پر، وہاں گئے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمارے پیچھے 2 بندے میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پہ وہ ہماری گاڑی کے بھی پیچھے تھے، لیکن وہاں پہ بھی ہمارے پیچھے تھے، تو مجھے انہوں نے یہی کہا، بلکہ مجھے بھی اور قدرت کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بس خاموشی سے تم بس میرے پیچھے آؤ، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہم سے پوچھتے کہ بھئی کون ہو کون نہیں ہو، بہرحال جب ہم اندر گئے دربار میں، ابو علی قلندر کے مزار پہ گئے، تو وہاں زیارت کی، تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی قریب شمس الدین ترک پانی پت ان کا مزار تھا، پھر تو جب وہاں پہ گئے تو دیکھو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سکھوں کا ایک گرودوارا بنا ہوا ہے نا، بہت بڑا گنبد ہے، اور وہ ہے اس کو تالا لگا ہوا تھا، 4 بجے کا ٹائم تھا، تو ہمارے ساتھ جو سکھ آیا تھا اسے تو تمام پتہ تھا، تو اس نے کہا جب گھڑی دیکھی تو کہتا ہے یار 4 بجے تو یہاں پہ یہ تالا لگ جاتا ہے، تو چابی تو وہ ہمارے سکھ ہیں وہاں اس کے پاس ہے، تو یہ گیا ان کے اپنے سکھوں کے جہاں جو ان کا رکھوالی کرتا تھا، تو وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے سکھ نیچے آ گیا، تو اس نے کہا یار یہ مہمان ہمارے آئے ہیں تو ذرا مہربانی کرو دروازہ کھول دو کہ ہم ان کو، اب جب اندر گئے تو وہ تو سکھوں کا حساب کتاب تھا، تمام وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار ہم تو شمس الدین ترک پانی پت کے اس پہ آئے ہیں، اور یہ تو سکھوں کا کوئی وہ پڑا ہوا ہے بڑا سا ان کا، باقی جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی چیزیں بڑی ہیں،
تو ہم پھر کبھی میں قدرت الہی کی طرف دیکھ رہا ہوں، قدرت الہی میری طرف دیکھ رہا. تو پھر اس کمرے کے ساتھ ہی ایک دوسرا کمرہ تھا. اچھا. اس کو وہ پرانے زمانے کی وہ کنڈی لگی ہوئی تھی. اچھا. بڑی کنڈی نہیں ہوتی تھی جی پہلے بالکل. وہ. تو بس وہ کنڈی اس نے اتاری اور جب وہ دروازہ کھولا اندر سے تو یقین کریں خیال صاحب کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور پورا وہ جو مزار تھا وہ خوشبو سے معطر ہو گیا. اس طرح پتہ لگا کہ کسی نے اندر سے ہم پہ کچھ چھڑک دیا. سمجھا نا. وہ جب ہوا تو پھر وہ جب اندر گئے تو وہ مزار تھا اپنا اس کا کیا نام ہے شمس الدین ترپانی پت کا مزار تھا. تو پھر ہم نے وہاں پہ دعا وغیرہ کی اور وہاں سے ہم پھر واپس آئے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں. لیکن وہ پوری پھر بعد میں جب اس نے ہمیں بتایا کہ یہ سی آئی ڈی والے تھے. اچھا. ہاں تو یہ واچ کر رہے تھے کہ یہ کون ہے. لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی. تو بس یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے کیونکہ ان کی اجازت ہے کیونکہ یہ بھی رابطے میں. تو میں جس کی بات آپ نے کی ہے کہ یہ بغیر پاسپورٹ کے تو وہ اس طرح تھا کہ میرے بابا جی کے ساتھ ایک بڑا خدمت گزار بندہ تھا جو کہ ان کی خدمت کرتا تھا. اس کا نام تھا ظفر تاج. اچھا. تو وہ بچپن سے ہی بس ان کی اس میں تھا. تو تمام راز و نیاز کی باتیں بھی میرے پیر صاحب اسی کے ساتھ کرتے تھے. تو وہ اس نے امریکہ کا اس کا بھائی وغیرہ امریکہ میں تھا تو اس نے امریکہ جانا تھا. تو اس کا جو ویزا تھا وہ ویزا نہیں لگ رہا تھا ان دنوں میں بڑی مشکل. تو بس سرکار نے پھر امر کر دیا تھا کہ بھئی آپ جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے فلاں تاریخ کو جائیں گے. اب نہ مطلب ہے اس پہ ویزا لگا ہوا ہے نہ کچھ لگا ہوا. تو پھر بس یہ جب یہ دبئی پہنچا تو دبئی میں اس نے روک لیا انہوں نے کہ بھئی اس پہ تو ویزا نہیں ہے. بہرحال تو بابا جی نے پھر اس کو یہ کہا تھا ظفر تاج کو کہ جب کچھ قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے گا تو تم تصور میں مجھے لانا میرا نام لے لینا اور فلاں چیز تم پڑھنا تو اللہ کرم کرے گا. بس بابا جی ہر ایک بندے کو یہی کہتے تھے. کوئی تعویذ وغیرہ کوئی اس قسم کا بس اللہ جو بھی جاتا تھا کہ جی میرے دعا کریں تو بس ان کا گفتہ ہوتا تھا اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے. اکثر مجھے بھی کہتے تھے کہ اللہ کرم کرے. تو بس وہ جب وہاں گیا تو بس کسی بندے نے پھر آواز دی کسی کو کہ بس چھوڑو یار اس کو اس سے کیا لیتی ہو ٹھیک ہے. تو وہ بغیر ویزے کے وہ وہاں پہنچ گیا اپنا امریکہ پہنچ گیا. تو اس بندے نے کافی خدمت کی تھی. تو پھر جب وہ آیا واپس ایک دفعہ تو پھر اس نے یہاں تمام واقعہ بتایا. تو بس ان لوگوں کے تو اس قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں آپ کے کرامات ہیں. تو یہ واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اور بڑی چیزیں میرے مشاہدے میں آئی ہیں. بالکل. کیونکہ میں بڑا آپ کا اپنا جو مشاہدہ ہے بابا جی کی کرامت کوئی ایسی؟ دیکھیں جی میں تو یہی کہوں گا کہ میں بڑا گناہ گار خطا کار سمجھے نا ہر بندہ مطلب ہے. لیکن ان پہ مجھ پہ جو ان کی نظر عنایت تھی اور یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو جو دنیا تھی وہی انہوں نے بدل دی. اب ان کے ملنے کے بعد یا ان سے پہلے جو میرے بچپن کے جو حالات تھے پھر جوانی ظاہر ہے جوانی میں انسان ہر بندہ لڑکپن ہوتا ہے طرح طرح کی غلطی بھی انسان سے ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا جی کی مجھ پہ بڑی نظر عنایت تھی. مجھ پہ کیا بلکہ میری بیوی پہ میرے بچوں پہ اللہ کا احسان ہے. شکر الحمدللہ.